جنہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم نے 50 لوگوں کو مارا ہے نماز پڑھتے ہوئے. یہ ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا. بہرحال بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا. تو اب فیصلے ہو رہے ہیں گواہوں پر اور ثبوتوں پر. اگر جھوٹے گواہ آ گئے، جھوٹے ثبوت آ گئے تو جج جو ہے فیصلہ کر دے گا. نہیں، یہ گواہ پیش کر رہا ہے، فیصلہ اسی کے حق میں. اس لیے کہ جج نہیں جانتا کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. جج کو نہیں معلوم کہ اس کی نیت کیا ہے. نیتوں کا جاننے والا صرف اللہ ہے. اس لیے کہا کہ اللہ جیسا اولی الامر چننا، کہ جیسے اللہ نیتوں کو جانتا ہے ویسے اولی الامر بھی نیتوں کو جانتا ہو. سمجھ گئے نا بات؟ میرا تھیسس سمجھے نا تم؟ گفتگو رہے گی انشاءاللہ 2 دن اور مزید. تو اب میں تمہیں ایک دعوے کے ساتھ اب دیکھنا جس کو ہم کہتے ہیں موازنہ. آج کا جج اور وہ جج کہ جس کو رسول کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا. اب دیکھنا کہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے اور کس لیے رسول چاہ رہے ہیں کہ میرے جیسا میری مسند پر بیٹھے. ایک نوجوان داخل ہوا دربار خلافت میں اور ایک خاتون داخل ہوئی اور کچھ مرد اس کے ساتھ داخل ہوئے. منصف عصر نے، زمانے کے جج نے، کہ جو پہلے بھی کئی فیصلے کر چکے اور فیصلے آپ کے پیش نظر ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ گواہ لائی ہو؟ کہا یہ گواہ ہے علی. بھائی ایک اشارہ کر دوں نا، کہا کوئی گواہ ہے زہرا تمہارے پاس؟ کہا میرا گواہ علی ہے. کہا دیکھو شوہر ہے علی تمہارا، اور شوہر کی گواہی زوجہ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. معلوم ہے نا فدق کا پورا مقدمہ آپ کے ذہنوں میں ہے. ایک اشارہ کر دوں جو فیصلہ پہلے بھی ہو چکا. کہا دیکھو بنت رسول، شوہر ہیں آپ کے علی، آپ کا شوہر ہے علی، اور شوہر کی گواہی زوجہ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی. یہ فیصلہ عدالت نے دیا، اس وقت کی عدالت. تو بس ایک جملہ کہہ دوں اور آگے بڑھ جاؤں کہ چلو اگر یہی معیار ہے کہ شوہر کی گواہی زوجہ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، تو اگر کہیں کوئی تاریخ اسلام میں شوہر یہ کہہ دے کہ میری بیوی صدیقہ ہے، ہے نا تاریخ میں یہ میری بیوی صدیقہ ہے، تو عدالت تو پہلے ہی فیصلہ کر چکی شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول ہی نہیں کی جائے گی. تو پہلے بھی کئی کیسز آ چکے. تو ایک کیس اور آیا، ایک نوجوان آیا، کہا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ نوجوان نے کہا کہ دیکھیے میرا باپ مر گیا اور میں اس کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہوں، لیکن یہ جو خاتون سامنے یہ میری ماں ہے، سگی ماں ہے میری، میں نے ان کی کوکھ سے جنم لیا ہے، ان کی آغوش تربیت میں تربیت پائی ہے، اتنا جوان ہوا ہوں، 18 سال کا ہو گیا میں. اب چونکہ میں اکیلا وارث ہوں اپنے باپ کی جائیداد کا، تو میری ماں اور ان کے بھائیوں نے میری ماں کو بہکایا کہ دیکھو اپنے بیٹے کی ولدیت سے انکار کر دو، اس لیے کہ یہ جائیداد اس کے ہی حق میں آئے گی، اکیلا وارث ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں آئے گا. تو اپنے بیٹے کی ولدیت سے انکار کر دو کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور تم جائیداد کی واحد وارث بن جاؤ. اور جب تم انکار کر دو گی تو ہم یہ کہیں گے کہ جائیداد اسی کی ہے شروع سے. تو کہا نوجوان سے کہ تیرے پاس کچھ گواہ ہیں کہ یہ تیری ماں ہے؟ نوجوان نے کہا کہ نہیں میرے پاس گواہ تو نہیں ہے، میں خود کہہ رہا ہوں. آج کا دور ہوتا وہ کہتا کبھی میرا ڈی این اے آپ دیکھ لیجئے، نکال کے خون نکال کے بلڈ ٹیسٹ کر لیجئے، ڈی این اے نکال لیجئے. اب اس وقت تو ڈی این اے ڈی کوڈ ہوا ہی نہیں تھا. تو ضروری ہے نا ہر دور میں ایسا کہ جو بغیر ڈی کوڈ کیے بتا دے کہ ڈی این اے کس سے مل رہا ہے نا ضروری. بات باتیں ہو رہی ہے نا. تو کہا بھائی میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. انہوں نے جج صاحب نے عورت سے پوچھا تمہارے پاس کچھ گواہ ہیں؟ کہا میرے پاس گواہ بھائی میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی. یہ خامخواہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے. جب میری شادی ہی نہیں ہوئی تو یہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا؟ اور یہ جائیداد تو میری چلی آ رہی ہے میرے باپ سے، میرا تو شوہر ہی نہیں تھا کہ میں کہوں کہ اس کی جائیداد کی میں وارث ہوں. یہ تو میرے باپ کی جائیداد تو چلی آ رہی ہے. یہ میرے پاس میرے بھائی گواہ ہیں اور ان بھائیوں کے دوست گواہ ہیں کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، یہ جائیداد ہماری ہے. منصف نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے. نوجوان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور خاتون کہہ رہی ہے میں کنواری ہوں اور یہ جائیداد میری ہے اور یہ گواہ بھی پیش کر رہی ہے، تو بس فیصلہ ہو گیا.
انہوں نے کہا گواہ تمہارے پاس ہیں، تم صحیح ہو. خاتون سے کہا تم صحیح ہو، تم غیر شادی شدہ ہو، تمہارے بھائی صحیح ہیں، تمہاری جائیداد ہے. نوجوان سے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے. محافظوں سے کہا اس نوجوان کو گرفتار کرو اور قید میں ڈال دو. جھوٹا دعویٰ کیا اس نے. محافظین گارڈز آگے بڑھے، اس کو پکڑ کے لے چلے گرفتار کر کے. فیصلہ ہو گیا، سب باہر جانے لگے. وہ نوجوان چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ارے میری مدد کرو، ارے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. سلمان فارسی گزر رہے تھے. سلمان فارسی آگے بڑھے، کہا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ نوجوان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے، میرے غلط فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے تھا، میں اپنی جگہ حق بجا نہیں، سچ بول رہا ہوں، اور میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. تو سلمان فارسی نے کہا کہ رک جا رک جا، ابھی تو چھوٹی عدالت میں فیصلہ ہوا ہے، ابھی تو ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا ہے. کہا تو اب کیا کریں؟ کہا ایک سپریم کورٹ بھی تو موجود ہے، دوبارہ اپیل دائر کرو. کہا تو کیا کیا جائے؟ کہا ٹھہرو. دوڑتے ہوئے سلمان فارسی گئے. کہا یا علی، ایک نوجوان فریاد کر رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. کہا تو کیا کرنا ہے؟ کہا یا علی آپ فیصلہ کیجئے. کہا دیکھو جہاں فیصلہ ہوا ہے وہیں پر دوبارہ کیس کھلے گا، سب سے کو وہیں چلے، ہم بھی وہیں آ رہے ہیں. سلمان فارسی نے جا کے اعلان کیا، دیکھیے بھائی، ان سے کہا جو جج تھے، کہا دیکھیے علی آ رہے ہیں اور یہ کیس دوبارہ کھلے گا، اس لیے کہ نوجوان نے اپیل دائر کی ہے، دوبارہ کھلے گا یہ کیس، علی آ رہے ہیں. جب لوگوں نے سنا علی آ رہے ہیں تو سب دوبارہ مسجد میں آ گئے، ہے نا؟ علی کے نام پہ لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں. عبادتوں کا مزہ ہی علی کے ساتھ ہے، علی کے نام کے ساتھ ہے. سجدوں کا مزہ ہی علی کے نام کے ساتھ ہے. تو لوگ مسجد میں داخل ہو گئے، آ گئے. علی داخل ہوئے، لوگوں نے راستہ دیا، میرا مولا بڑھتا ہوا آگے بڑھا. اب کس کی مجال کہ علی کھڑے ہوں اور کوئی کسی مسند پہ بیٹھ جائے. اتر گئے. کہا یا علی آپ بیٹھیے. کہا نہیں، بس ٹھیک ہے جہاں تم بیٹھے ہو، تاکہ ثابت ہو جائے کہ غصب ہے. کہا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں. عورت سے کہا تمہارے ساتھ؟ کہا نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے. نوجوان سے علی نے پوچھا تیرے پاس کچھ گواہ ہیں کہ تو اس عورت کا بیٹا ہے؟ دیکھیے اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ضروری ہے ایک ایسا ولی کہ جو عقل کامل رکھتا ہو اور انسانوں کے لیے بہتر فیصلہ کر سکے. اس لیے پیغمبر نے ضروری جانا کہ اپنے جیسا چھوڑ کے جائیں تمہارے لیے. پیغمبر کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، علی کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے تم علی کو مانو نہ مانو. تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ تم علی کو ولی مانو. یہ امت کے فائدے کے لیے ہے کہ علی کو ولی مانے اور علی جیسا ولی مانے. یہ ہے وہ منزل کہ جہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ ولایت صرف علی پر جچتی ہے. کہا نوجوان تیرے پاس گواہ؟ کا نہیں کوئی گواہ نہیں. عورت سے کہا تیرے پاس کوئی گواہ؟ کا نہیں. عورت سے پوچھا کیا تو کنواری ہے؟ کہا نہیں میری شادی نہیں ہوئی، میں کنواری ہوں. ہاں. کہا تیری شادی نہیں ہوئی؟ عورت سے پوچھا علی نے تیری شادی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی. کہا تیرے پاس کچھ گواہ ہیں کہ تو غیر شادی شدہ ہے؟ کہا یہ میرے بھائی گواہ ہیں کہ میں غیر شادی شدہ ہوں. علی نے کہا اچھا. بھائیوں سے کہا کہ تمہاری بہن غیر شادی شدہ ہے. دیکھیے اب علی جس منزل پر ہیں، علی کو یہ معلوم ہے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. علی کو یہ معلوم ہے، لیکن علی کو معجزے سے یہ نہیں بتانا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور مجھ پر وحی ہوئی ہے اور مجھے معلوم ہے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. اس لیے کہ کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ یہ علی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. تو اب انسانوں کے درمیان ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ علی کو یہ معلوم ہے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، لیکن ایسا منطقی فیصلہ کریں کہ جو معجزاتی فیصلہ بھی ہو لیکن جسے ذہن انسانی قبول بھی کر لے، جسے عام انسان قبول بھی کر لے. ایسا فیصلہ علی کو کرنا ہے. تو علی نے کہا نوجوان اور پھر اس عورت سے کہا، اس کے بھائیوں سے کہا تیری بہن کی شادی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی، ہماری بہن تو کنواری ہے. تو علی نے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کی شادی میں کروا دوں؟ تو سب بھائیوں نے کہا یا علی اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے دستے مبارک سے ہماری بہن رخصت ہو جائے، شادی ہو جائے. کہا اچھا ٹھیک ہے. قمبر کھڑے تھے. کہا قمبر جاؤ، ہمارے گھر میں ایک حجرہ ہے، حجرے کے بالکل کونے پہ ایک تھیلی ہے، اس تھیلی میں 400 دینار ہیں، وہ تھیلی اٹھا کے لے آؤ. اب روایت نے لکھا کہ قمبر نے ایک لہجہ رک کے علی کے چہرے کو دیکھا، آقا کے ایک لہجہ رکا. تو لوگوں نے کہا یہ علی کو رک کے کیوں دیکھا قمبر نے، فوراً کیوں نہیں گئے؟ تو تشریح کرنے والوں نے تشریح کی کہ قمبر نے یہ دیکھا کہ ابھی تو یہ گھر سے پورے بیت المال جو ان کا اپنا ہے سب جھاڑو لگا کے آ رہے ہیں، سب بانٹ کے آ رہے ہیں، کچھ بھی تو گھر میں نہیں ہے.
اور پھر علی کہہ رہے ہیں کہ 400 دینار رکھیں. تو قمبر نے سوچا کہ بھائی کہا ہے تو ہوگا. یہ ہے ولی, یہ ہے ولی, کہا ہے تو ہوگا. قمبر دوڑتے ہوئے گئے جہاں علی نے بتایا تھا, وہیں تھیلی محفوظ ملی. قمبر نے تھیلی اٹھائی, دوڑتے ہوئے آئے, کہا یا علی یہ لیجئے, آقا یہ لیجئے. علی نے اپنے ہاتھ میں تھیلی پکڑی اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے عورت کے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ان 400 دینار کے عوض میں تمہاری بہن کا عقد اس نوجوان سے طے کر دوں؟ سمجھ رہے ہو نا ولایت کس چیز کا نام ہے؟ کہ اب انسان کے لیے کہیں سے بھی راہ فرار نہیں ہے کہ وہ علی سے پوچھے کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے. اب مجرم خود بتائے گا کہ میں نے جرم کیا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی علی نے کہا کہ کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو کہ میں تمہاری بہن کا حق 400 دینار پر اس نوجوان سے طے کروں, اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کچھ کہتے عورت دوڑی علی کے قدموں پہ گری, کہا یا علی ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا. پہنچ رہا ہے, میسج پہنچ رہا ہے, پیغام پہنچ رہا ہے کہ یہ ہے ولایت, یہ ہے علی کی ولایت کہ جس کو واجب قرار دیا امت کے لیے, کہ پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں کہ دیکھو علی کو ماننا تمہارے لیے بہتر ہے. فرزند رسول. پوچھا کسی نے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام